اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کے پرمسرت موقع پر میں اپنے ناظرین، سامعین اور عالم بشریت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ بشریت کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ سچائی اور امانت کی اعلیٰ و عرفہ مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کا اتحاد حد درجہ عزیز تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ لہذا اس یوم کے موقع پر یعنی عید میلاد النبی کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر اخوت اسلامی اور وحدت اسلامی کے لیے بھرپور جد و جہد کریں گے۔ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے، جس بارے ہم کچھ عرائض پیش کرنا چاہوں گا، وہ شیعہ سنی اتحاد کا معنی و مفہوم عرض کرنا ہے۔ شیعہ و سنی اتحاد کی جب بات آتی ہے تو یہ دشمنان اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اتحاد بین المسلمین دشمنان اسلام کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ شیعہ سنی اتحاد کی جب بات آتی ہے تو منفی آوازیں سنائی دیتی ہیں، حتیٰ کہ یہ آوازیں مسلمانوں کے درمیان میں سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں۔ اب وہ لوگ دانستہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں یا نادانستہ طور پر، لیکن یہ کنفرم ہے کہ شیعہ سنی اتحاد کے خلاف اٹھنے والی آوازیں ملت اسلامیہ کے مفاد میں نہیں ہیں، بلکہ دشمنان اسلام کو سپورٹ کرتی ہیں۔ شیعہ و سنی اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، نہیں۔ شیعہ و سنی اتحاد کا معنی اپنے اصول دین، عقائد سے پیچھے ہٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ شیعہ سنی اتحاد کا مطلب ہے مشترکات پر جمع ہونا، یعنی مشترکات پر جمع ہونا مراد ہے۔ یعنی جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، کتاب ہماری ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، اور اسی طرح جتنے ہمارے یعنی مشترکات ہیں۔ لہذا یعنی مشترکات شیعہ و سنی اتحاد جو بات کی جاتی ہے، دراصل مشترکات پر تاکید کی جا رہی ہوتی ہے، اور مشترکات پر ہی زور دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو مشترکات ہیں ہمارے، ہم نے ان پر متحد ہو کے دشمنان اسلام کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ شیعہ و سنی اتحاد سے مراد یہ تو ہو گئی اس طرح ہونا، یعنی شیعہ سنی اتحاد
ایک دوسرے کے وجود کی نفی نہ کرنا مراد ہے۔ شیعہ و سنی اتحاد یعنی ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کرنا مراد ہے۔ شیعہ و سنی اتحاد سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف دشمنان اسلام کی مدد نہ کرنا۔ شیعہ و سنی اتحاد یعنی آپس میں ایک دوسرے پر ظالمانہ انداز کو مسلط نہ کرنا مراد ہے۔ لہذا شیعہ و سنی اتحاد یعنی اتحاد بین المسلمین، یعنی فقط یہ نہیں کہ فقط شیعہ و سنی، تمام جو اسلام کے فرقے ہیں اگر آپ اس کو بھی شامل کریں گے تو یہ بنے گا، یعنی اتحاد بین المسلمین سے کیا مراد ہے؟ یعنی عالم اسلام سے متعلق مسائل کے سلسلے میں دشمنان اسلام کے خلاف ایک ساتھ حرکت کرنا ہے، یعنی مل کر متحد ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف ایک سمت میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بڑھنا ہے۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں جو عالم اسلام سے مثلاً مختلف مسائل اس میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ بطور مثال آپ مسئلہ فلسطین کو دیکھ لیں۔ مسئلہ فلسطین عالم اسلام سے متعلق ہے، وہ کسی اسلام کے کسی ایک فرقے سے مربوط یا مخصوص نہیں ہے۔ مسئلہ فلسطین فقط شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالم اسلام کے تمام فرق سے مربوط مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون جو ہے وہ شائع کیے گئے۔ یہ اس طرح کی گستاخی جو ہے وہ صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یا اہل سنت کے کسی ایک فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ عالم اسلام سے مربوط مسئلہ ہے۔ ہر وہ فرقہ، ہر وہ مکتب جو اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے، یہ مسئلہ اس کے ساتھ مربوط ہے اور اس نے اس گستاخی پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف یک آواز ہونا ہے، اپنی یکجہتی کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ حال ہی میں دیکھیں کہ کس طرح قرآن کریم کو نظر آتش کر کے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اب قرآن اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، یہ کسی ایک گروہ کے ساتھ، کسی ایک مکتب کے ساتھ، کسی ایک اسلامی فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی میراث ہے۔ اس میں سب جو ہے وہ سب کو متعلق ہے اور وہ سب سے وابستہ ہے اور سب نے مل کر اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ لیکن جو ہے حقائق کا جو تعین ہے، حقائق کا تعین کرنا، حقائق کو مشخص کرنا، یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا بلکہ وتیرہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی دوسرے فرقے کے مقدسات کی اگر ہم توہین کریں گے تو اس سے حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی فرقے کے مقدسات کی توہین کر کے دوسرا فرقہ اپنی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا حقائق کا تعین کرنے کے لیے، حقائق کو مشخص کرنے کے لیے
منطقی انداز اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح یعنی توہین کیے بغیر دلائل پر مبنی استدلال کیا جائے. یعنی شیعہ ایک منطقی استدلال اپناتے ہوئے اپنے دلائل کو بیان کر دے کہ فلاں مسئلے کے بارے میں یہ دلائل ہے اور میرا یہ استدلال ہے. اور اسی طرح سنی کو بھی یہی حق ہے. جو منصف مزاج لوگ ہوں گے، جو منصف مزاج افراد ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ ان استدلالات کی بنیاد پر، ان استدلالات کو دیکھتے ہوئے وہ حقائق کا تعین کر لیں گے، وہ حقانیت کو پہچان لیں گے. لہذا کسی سے اپنے نظریات اور عقائد کو زبردستی منوانا، اور یہ واقعہ قرآن کے بھی اس کے خلاف ہے، لا اکراہ فی الدین ہے. اور اسی طرح اگر ہم متحد ہو کر کوشش کریں گے تو دشمنان اسلام کی تمام تر سازشوں کو ہم ناکام بنانے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ اتحاد و وحدت یعنی یہ کسی کی جو خیر خواہ ہیں ملت اسلامیہ کے، وہ جو بات کرتے ہیں اتحاد و شیعہ و سنی اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ قرآنی حکم ہے، انما المؤمنون اخوہ. اور اسی طرح دوسری آیت بھی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.